الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ان 7 گناہوں سے بچا کرو جو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ دیکھو یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کا لفظ فرمایا۔ گناہ کبیرہ کل کتنے ہیں؟ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات تو اسی کے قائل ہیں کہ 7 ہیں چونکہ اس حدیث کے اندر، اور بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ گناہ کبیرہ 17 ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک اس کی تعداد 400 تک ہے۔ بہرحال بہت سارے اعمال ہیں جو گناہ کبیرہ ہیں۔ یہاں 7 بیان کرنے کا مطلب تحدید نہیں ہے، بلکہ 7 جو ہے اتفاقی طور پہ بیان کر دیے گئے ہیں۔ ان 7 گناہوں کی شناعت کی شدت کی وجہ سے یہ 7 کا لفظ تحدید کے لیے نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ 7 چیزیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں بس یہی گناہ کبیرہ، یہ تحدید مقصود نہیں ہے۔ یہ 7 چونکہ اپنے اندر خصوصی طور پر شناعت رکھتی ہیں، ان کی قباحت شدید ہے، اس لیے ان کی خطرناکی کی وجہ سے یہاں خاص طور سے ان کو بیان کر دیا گیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تم 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچا کرو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا وما ہن یا رسول اللہ، حضور وہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا الشرک باللہ، سب سے بڑا گناہ اکبر الکبائر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا ہے۔ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا۔ والسحر، اور دوسرا گناہ ہے جادو۔ جادو کی مختلف قسمیں ہیں اور مختلف طریقے ہیں، جن میں سے کچھ تو قطعاً حرام اور کفر پر مشتمل ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو کفر اور حرام پر مشتمل نہیں ہیں۔ جادو کا مشغلہ اختیار کرنا اور اس کو سیکھنا یہ ناپسندیدہ چیز ہے، اس کو علماء نے اور شریعت نے پسند نہیں فرمایا۔ البتہ کوئی آدمی اس لیے اگر سیکھتا ہے ایسا جادو کہ جس کے اندر کوئی شرک نہیں ہے، کوئی کفر نہیں ہے، شریعت کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے، وہ خود کو یا دوسروں کو اس کی مضرت سے بچانے کے لیے اس طرح کی کوئی چیز سیکھتا ہے تو بعض علماء نے اس کی گنجائش رکھی ہے اور اس کی اجازت۔ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ، اور ایسی جان کو، ایسے انسان کو قتل کرنا جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق شریعت کی وجہ سے۔ وأكل الربا، اور سود کھانا۔ وأكل مال الیتیم، اور یتیم کا مال کھانا۔ والتولی یوم الزحف، اور میدان جنگ سے فرار اختیار کرنا۔ کفار و مشرکین کے درمیان جنگ ہو رہی ہو اور آدمی بزدلی اور ڈر کی وجہ سے میدان چھوڑ کر کے بھاگ جائے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں البتہ اگر مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی تعداد دگنے سے زیادہ ہو تو ایسی صورت کے اندر خطرہ اگر محسوس کریں تو فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے کہ میدان چھوڑ کر جا سکتا ہے۔
لیکن اگر اتنی کثیر تعداد نہیں ہے تو اس صورت کے اندر میدان چھوڑ کر بھاگنا اور بزدلی کا مظاہرہ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، اور ایمان والی سیدھی سادھی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس کا متفق علیہ۔ وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن وإياكم متفق عليه۔ زنا کرنا، چوری کرنا، لوٹ مار کرنا، غیبت کرنا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ایمان کے منافی ہیں، اور آدمی کو اگر اپنے مومن ہونے کا استحضار ہوتا ہے تو وہ ان گناہوں سے دور رہتا ہے۔ ان گناہوں میں مبتلا اسی صورت میں ہوتا ہے جب انسان اپنے مومن ہونے کا اور ایمان کے تقاضوں کا استحضار نہیں رکھتا۔ اور احسان کی تفسیر کے اندر جو بتایا گیا کہ تم اللہ کی عبادت اس لیے کرو، اس طرح کرو کہ گویا وہ تم کو دیکھ رہا ہے، تو یہ اللہ کے دیکھنے کا استحضار جب انسان کے دل سے نکل جاتا ہے تو وہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور اگر انسان کو اس کا استحضار رہے کہ میں ایمان والا ہوں، ایمان کے تقاضے یہ ہیں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان ان ساری چیزوں کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتا۔ یہی اس حدیث کا مطلب ہے۔ بہت ساری تشریحات اس کی گئی ہیں، لیکن بے غبار اور صاف ستھری بات یہ ہے کہ استحضار کی کمی یہ انسان کو گناہ کے اندر مبتلا کرتی ہے۔ اس لیے ایمان کے تقاضوں کو اور اللہ کی عظمت کو ہر وقت پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ کی عظمت، اس کی خشیت اور ایمان کے تقاضے اگر مستحضر رہیں گے تو انسان گناہوں کا ارتکاب کرنے سے بچا رہے گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، زانی زنا نہیں کرتا ہے جب وہ زنا کرتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہو، یعنی مومن ہے تو زنا نہیں کر سکتا۔ تو مومن ہے زنا نہیں کر سکتا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو زنا کرتا اس کا ایمان ختم ہو گیا، بلکہ مومن ہے تو زنا نہیں کر سکتا، یعنی ایمان کے تقاضوں کا استحضار ہے تو زنا کی طرف اس کی ہمت نہیں ہوگی بڑھتی۔ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور چور چوری نہیں کرتا جس وقت وہ چوری کرتا ہو اس حال میں کہ وہ مومن ہو، یعنی چوری جیسا خبیث عمل بھی انسان اسی وقت کرتا ہے جب اللہ کی خشیت کا استحضار نہیں ہوتا اور ایمان کے تقاضوں کا استحضار نہیں ہوتا۔ اگر ایمان کے تقاضوں کا استحضار ہو اور اسے پتہ ہو کہ مومن کی شان تو یہ ہے کہ اس سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، مومن تو اس کو کہتے ہیں من امنہ الناس علی اموالہم و دمائہم، کہ لوگ اپنی جان اور مال کے سلسلے میں اس سے بالکل مطمئن اور بے خوف ہوں۔ تو یہ تصور اگر کسی کے دل میں جاگزی ہو تو وہ چوری کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا سکتا۔ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمَرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور شرابی شراب نہیں پی سکتا جب وہ شراب پیتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہو، یعنی ایمان کا استحضار ہو تو شراب پینے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً، انتہب ینتہب کے معنی آتے ہیں لوٹ مار کر لینا، اچک لینا، اور کوئی انسان لوٹ مار نہیں کرتا
اس حال میں کہ لوگ اس کی طرف نظریں اٹھا کر کے دیکھ رہے ہوں، لوگ اس کی طرف نظریں اٹھا کر کے دیکھ رہے ہوں، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، یعنی جس کا مال لوٹ رہے ہو وہ بیچارہ ایسا مغلوب ہے کہ وہ اپنی بے بسی کی وجہ سے بس تمہیں دیکھتا رہ گیا، کچھ بھی نہیں کر سکا، یا تمہارا عمل ایسا اعلانیہ ہے، ایسا اعلانیہ ہے کہ ساری پبلک بھی دیکھ رہی ہے، اس کے بعد بھی تمہیں شرم نہیں آ رہی، احساس نہیں ہو رہا ہے، لوگ اس کی طرف نگاہیں اٹھا رہے ہیں جب وہ لوٹ مار کرتا ہے اور وہ مومن ہو، یعنی اگر ایمان مستحضر ہو، ایمان کے تقاضے مستحضر ہوں تو انسان لوٹ مار کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتا۔ ولا یغل، دیکھو ایک تو ہے غلہ یغل اور ایک ہے غلہ یغل۔ غلہ یغل غلن کے معنی آتے ہیں دل میں کسی سے کینہ اور کپٹ رکھنا، اور غلہ یغل غلولن کے معنی آتے ہیں کسی مال غنیمت میں سے چوری کر لینا، اور مال غنیمت میں چوری نہیں کرتا ہے جب وہ چوری کرتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہو، یعنی یہ سارے کام ایمان کے تقاضے کے خلاف ہیں، ایمان کی تعلیم کے خلاف ہیں۔ جب تم ایمان والے ہو تو فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ، تو تم ان کاموں سے بچو، تم ان کاموں سے بچو، یہ سارے کام ایمانی شان کے خلاف ہیں، اور تم مومن ہو تو تم پر لازم ہے کہ تمہیں ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ، بس تم ان کاموں سے بچو، ان کاموں سے بچو۔ وفي رواية ابن عباس ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن قال إكرمة خندري ابن عباس، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یہ بھی ہے ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن، اور کوئی مومن ہوتے ہوئے قتل نہیں کر سکتا، یعنی جسے ایمان کا استحضار ہوگا وہ قتل کا اقدام نہیں کر سکتا۔ قال اکرمہ، یہ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور شاگرد ہیں۔ جب یہ حدیث بیان کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اکرمہ کے سامنے، تو اکرمہ نے ان سے سوال کیا کہ ایک آدمی ایمان رکھتے ہوئے مومن ہوتے ہوئے یہ کام کرتا ہے، مشاہدہ ہے بہت سے مومنین یہ کام کرتے ہیں، اور حدیث میں یہ ہے کہ مومن ہوتے ہوئے یہ کام نہیں کر سکتا، تو ان کاموں کو کرتے وقت اس کا ایمان کہاں چلا جاتا ہے؟ تو فرمایا کہ اس کا ایمان اس وقت اس سے منفک ہو جاتا ہے۔ تو ایمان تو تصدیق قلبی کا نام ہے، اور تصدیق قلبی اگر منفک ہو جائے تو انسان کفر کے دائرے میں پہنچ جائے گا، تو ایمان اس سے منفک ہو جاتا ہے۔ یہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا استحضار اس سے منفک ہو جاتا ہے، یہ ایمان کا نور اس سے منفک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان گناہوں پر اقدام کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیف ینزع الایمان منہ، ایمان کس طرح اس کے دل سے نکل جاتا ہے؟ قال ھکذا، تو انہوں نے فرمایا اس طرح، یہ اس طرح اشارہ تو مشار الیہ کیا ہے اس کا؟ تو وہ یہ ہے وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا، دیکھو یہ دیکھو یہ انگلیاں ایک دوسرے کے اندر گھسی ہوئی ہیں، اب ان کو ایسے کیا علیحدہ ہو گئی، اور پھر ان کو ایسے ملا سکتے ہیں، یہ ایسے بھی ہو سکتی ہیں ایسے بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ دیکھو ایمان اس طرح اس کے دل میں پیوست ہے، جب وہ گناہوں پر جرأت کرتا ہے، شیطان کی پیروی پر آبادہ ہو جاتا ہے، تو یہ نور ایمانی اس سے ایسے نکل جاتا ہے۔ جب وہ اس گناہ سے باز آ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو پھر یہ نور ایمانی واپس آ کر یہی چسپاں ہو جاتا ہے۔
شبک بین اصابعہ، حضرت نے اپنی انگلیوں میں تشبیک فرمائی، ثم اخرجہا، پھر ان کو ایک دوسرے سے نکالا، فإن تاب عاد الیہ ہکذا، پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر اسی طرح لوٹ آتا ہے، اور پھر آپ نے تشبیک فرمائی۔ وقال ابو عبداللہ، یہ لفظ ہے نا کہ ایمان اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے، تو سوال پیدا ہوگا کہ ایمان کے منفق ہوتی تو فوراً کفر آ جاتا ہے، تو پھر تو یہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تعویل فرمائی ہے کہ یہاں منفق جو چیز ہوتی ہے وہ ایمان کی حقیقت نہیں ہوتی، بلکہ کمال ایمانی منفق ہو جاتا ہے، یہ شخص مومن کامل نہیں ہوتا، انوار ایمانی اس کے اندر نہیں ہوتے ہیں۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا یکون ھذا مؤمنا تاما، یعنی یہ اس گناہ کے وقت کامل ایمان والا نہیں رہتا، ولا یکون لہ نور الایمان، اور اس کے پاس نور ایمانی باقی نہیں رہتا۔ ھذا لفظ البخاری، یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، زاد مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ثم اتفقا إذا حدث وكذب إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ دیکھو روایت مسلم شریف کے اندر بھی ہے، روایت بخاری شریف کے اندر بھی ہے، دونوں روایتوں کا فرق صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر روایت اس طرح ہے آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ سمجھ گئے بھی؟ یعنی بیچ میں جو جملہ ہے وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، یہ جملہ بخاری شریف کے اندر نہیں ہے، اور مسلم شریف کے اندر یہ جملہ بھی ہے، اس لیے فرمایا زادہ مسلم، کہ مسلم کی روایت کے اندر اضافہ ہے وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ وہ روزہ بھی رکھتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، اور یہ بھی دعویٰ کرتا ہو کہ وہ مسلمان ہو، پھر بھی وہ کیا ہے؟ منافقی گردانا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو آیت المنافق ثلاث، اس جملے کے اندر دونوں شیخ متفق ہیں، یہ تنہا مسلم کا لفظ ہے۔ ثم اتفقا، آگے دونوں متفق ہیں، یعنی اگلے جو جملے ہیں وہ مسلم شریف کے اندر بھی اسی طرح ہیں اور بخاری شریف کے اندر بھی اسی طرح۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے بھائی؟ یہ روایت بخاری شریف کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے، سمجھ میں آگے بات، اور مسلم شریف کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے، اور جو روایت بخاری اور مسلم دونوں کے اندر اس کو کیا کہتے ہیں؟ متفق علیہ۔ اکثر روایتوں کے اندر تو ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کتابوں کے الفاظ یکساں ہوتے ہیں، جو الفاظ بخاری شریف کے اندر ہیں بعینہ وہی الفاظ مسلم کے اندر ہیں، جو مسلم شریف کے اندر ہے بعینی وہی الفاظ بخاری شریف کے اندر ہے۔ اکثر تو ایسا ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو الفاظ مسلم شریف کے اندر ہیں بعینی وہ الفاظ بخاری شریف کے اندر نہیں ہوتے، بلکہ کچھ فرق ہوتا ہے۔ جو الفاظ بخاری شریف کے اندر ہوتے ہیں بعینی وہی الفاظ بخاری مسلم کے اندر نہیں ہوتے، الفاظ بدلے ہوئے ہوتے ہیں، یا الفاظ میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے کہ ایک کتاب میں کچھ الفاظ زائد ہیں، دوسری کتاب کے اندر وہ الفاظ موجود نہیں ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کبھی الفاظ کچھ بدلے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی الفاظ میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے کہ ایک کتاب میں ایک جملہ زائد ہے، دوسری کتاب کے اندر وہ جملہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں سمجھے؟ سمجھیے گا۔ اس روایت کے اندر یہی ہوا ہے
کہ بخاری اور مسلم دونوں میں روایت ہے، لیکن بخاری کے اندر ایک جملہ زیادہ ہے، مسلم کے اندر ایک جملہ زیادہ ہے۔ ایک جملہ ایسا ہے جو مسلم شریف کے اندر تو ہے لیکن بخاری شریف کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ جملہ کون سا ہے؟ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، ٹھیک ہے؟ دیکھو آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذبا واذا وعد اخلفا واذا اؤمن خانا، یہ جملہ بخاری کے اندر بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی ہے۔ یہ جو بیچ میں ایک جملہ ہے نا وَإِنْ صَلَّى وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، یہ لفظ صرف مسلم شریف کے اندر ہے، بخاری شریف کے اندر نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا نفاق کی 3 علامتیں ہیں۔ مسلم شریف میں اضافہ ہے وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ وہ روزہ بھی رکھتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو اور یہ بھی دعویٰ کرتا ہو کہ وہ مسلمان ہے، ثم اتفقا، پھر دونوں کے دونوں متفق ہو گئے، یعنی آگے جو جملے ہیں بخاری کے اندر بھی وہی ہیں اور مسلم کے اندر بھی وہی ہیں، اگلے جملوں کے اندر اختلاف نہیں ہے۔ اذا حدث، جب بولے جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، وَإِذَا اؤْمِنَ خَانَ، اور جب بھی اس کو امین بنایا جائے تو وہ امانت کے اندر خیانت کر بیٹھے۔ آج سمجھ میں آئی؟ جھوٹ بولنا اور اسی طریقے سے وعدہ خلافی کرنا اور امانت کے اندر خیانت کرنا، یہ نفاق کی علامتیں ہیں۔ آج سمجھ میں آگئی؟ دیکھو ایک بات تو یہاں یہ ذہن نشین رکھیں کہ جھوٹ اتفاقاً کبھی کوئی آدمی بول دے، کبھی اتفاقاً اس سے ایک آدھ بار خیانت ہو جائے، کبھی اس سے جو ہے وعدہ خلافی ہو جائے، تو کبھی کبھار جھوٹ سرزد ہو جانے سے، وعدہ خلافی ہو جانے سے، امانت میں خیانت کے ارتکاب کی وجہ سے وہ آدمی منافق نہیں کہلائے گا۔ ذرا سا کسی سے جھوٹ میں تم تو منافق ہو گئے، اس طرح لوگ زیادتی کرتے ہیں۔ یاد رکھو اتفاقاً کبھی کبھار ایک آدھ بار یہ فعل سرزد ہو جانے سے منافق ہونے کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ اسی لیے یا انی کہا ان حدثا، کہ اگر بولے تو جھوٹ بولے، اذا استمرار اور دوام پر دلالت کرتا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان کاموں کو اتنی کثرت سے کرے کہ ان کا عادی ہو جائے، جو ان کاموں کو عادت بنا لے، وعدہ خلافی اس کی عادت بن گئی ہے، جھوٹ بولنا اس کی عادت بن گئی ہے، امانت میں خیانت کرنا اس کی عادت بن گئی ہے، تو اس شخص کو کہیں گے کہ یہ منافق ہے۔ کبھی کبھار ان حرکتوں کے سرزد ہو جانے کی وجہ سے نفاق کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیے آپ۔ دوسرے یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نفاق ایمان کی ضد ہے۔ جب یہ باتیں نفاق کی علامتیں ہیں تو ان باتوں کو کرنے والا تو مومن نہیں رہنا چاہیے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایمان والے یہ حرکت کرتے ہیں اور تمام امت کا اتفاق ہے کہ یہ حرکت کرنے والا کافر نہیں ہے، تو پھر اس کو منافق کہنے کا کیا مطلب ہے؟ سمجھ میں بات آ رہی؟ تو اس کی بہت ساری تشریحات کی ہیں حضرات محدث کی۔ ایک تشریح اس کی یہ کی گئی ہے کہ دیکھو یہاں مراد تشبیہ ہے کہ جو یہ عمل کرے وہ منافق ہے، اے فہو کل منافق، کیسا ہے؟ منافق جیسا ہے۔ اور لفظ جیسا یعنی تشبیہ سے من کل الوجوہ مطابقت اور یکسانیت نہیں ہوتی ہے، بلکہ کسی ایک صفت کے اندر بھی شرکت ہو جائے تو تشبیہ دے دی جاتی، جیسے زیدٌ کالاسد۔ تو یہاں یہ بتانا مقصد ہے کہ جو آدمی ان 3 کاموں کو کرتا ہے
وہ منافقوں جیسا عمل کرتا ہے، یعنی اصلاً یہ خصلتیں منافق کی ہیں، مومن کی خصلتیں نہیں ہیں۔ اب ایک آدمی مومن ہونے کے باوجود بھی ان خصلتوں کو اختیار کرتا ہے تو وہ منافق جیسا عمل کر رہا ہے۔ ہماری بات تو یہاں مراد تشبیہ منافق اے کل منافق، یہ عمل کرنے والا کیسا ہے؟ منافق جیسا ہے۔ بات سمجھ شریف میں آ گئی۔ اور بعض حضرات نے اس کی تشریح یہ بیان کی ہے کہ یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوئی حکم کلی بیان نہیں فرمایا، بلکہ ایک خاص منافق تھا اس زمانے میں اور اس کے اندر یہ خصلت پائی جاتی تھی، تو اس کی خصلت بیان فرمائی کہ ایک منافق ہے اور اس میں یہ خصلتیں پائی جاتی ہیں، اور آپ نے اپنی عادت کریمانہ کے مطابق اس کا نام نہیں لیا، اس لیے کہ کسی بھی غلطی کرنے والے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر کے یا مشخص کر کے تنبیہ نہیں فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی فلاں ایسا کر رہا، فلاں ایسا کر رہا، بلکہ جب کسی کی خامی آپ کو معلوم ہوتی تھی تو آپ فرماتے تھے ما بال الناس، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ایسے کام کرنے لگے، ما بال اقوام یفعلون کذا، لوگوں کو کیا ہوا کہ اس طرح کی حرکتیں، تاکہ وہ رسوا اور شرمندہ بھی نہ ہو اور اس کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہو جائے۔ تو آپ نے اس منافق کی بھی پردہ دری کو منافق نہیں سمجھا، اس کا نام لے کے بیان نہیں فرمایا کہ وہ آدمی یہ تین عیب رکھتا ہے، بلکہ عام کر دیا کہ منافق کی نشانی یہ ہے، یعنی وہ جو متعین منافق ہے اس میں نفاق کی برائی کے ساتھ ساتھ یہ تین برائیاں بھی خاص طور پر پائی جاتی ہیں کہ وہ جھوٹ کا عادی ہے، اور اسی طریقے سے وہ وعدہ خلافی کا عادی ہے، اور وہ جو ہے امانت میں خیانت کرنے کا عادی ہے۔ اور مشہور تشریح اس کی وہی ہے کہ یہاں نفاق سے نفاق اعتقادی مراد نہیں ہے، بلکہ نفاق سے نفاق عملی مراد ہے، اور نفاق عملی ایک مومن کے اندر بھی آ سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت کروائے۔ چلیے۔ وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا تؤمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر۔ متفق علیہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار باتیں ایسی ہیں کہ وہ باتیں جس شخص کے اندر پائی جائیں وہ پکا منافق ہوگا۔ ومن كانت فيه خصلة منهن، اور جس شخص کے اندر ان چار باتوں میں سے کوئی ایک بات پائی جائے تو گویا اس کے اندر نفاق کی ایک علامت پائی گئی، جب تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دے، یعنی جب تک یہ عادت اس کے اندر رہے گی وہ نفاق عملی کا شکار رہے گا۔ توبہ کر لے، ان چیزوں کو چھوڑ دے تو پکا مسلمان ہو جائے گا۔ چاہے وہ چیزیں اذا حدث اذا تؤمن خانہ، کہ جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کر بیٹھے، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب کسی سے معاہدہ کرے تو اس کو توڑ ڈالے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کسی سے جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ دیکھو اوپر والی روایت کے اندر 3 ہیں اور یہاں 4 ہے، بظاہر تضاد ہے، لیکن چھوٹے عدد اور بڑے عدد کے اندر تضاد نہیں ہوتا ہے، چھوٹا عدد بڑے عدد کے اندر داخل ہوتا ہے۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے پہلے 3 باتیں ارشاد فرمائی گئی، آپ نے لوگوں سے وہ بیان فرما دی، پھر مزید وحی کے ذریعے آپ کو 4 باتیں بتائی گئی تو آپ نے وہ ارشاد فرما دی۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی؟ وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة۔
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا منافق کی مثال اس حیران بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان پھرتی رہتی ہے، تعیر الی ھذا مرۃ، کبھی ادھر جاتی ہے اور کبھی ادھر جاتی ہے۔ دیکھو بکریوں کا جو ریوڑ ہوتا ہے، ریوڑ والے اپنے ریوڑ کے اندر بھوک رکھتے ہیں، لوگ تو جانتے ہو، اس لیے کہ جو ریوڑ پالتا ہے، بکریاں پالتا ہے، اس کا مقصود بکریوں کی کثرت ہے، یہ اس کی آمدنی ہے۔ تو وہ جب بھی ہوگا جب بکریاں بار بار حاملہ ہوں گی اور بچے دیں گی، تو وہ مستقل ایک بھوک اپنی بکریوں میں رکھتے ہیں، اور وہ بکریوں سے وہ جفتی کرتا رہتا ہے، حاملہ ہوتی رہتی ہیں، بچے دیتی رہتی ہیں۔ تو جب کسی بکری کو اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ بھوک سے ملے، تو اب وہ بھوک کی تلاش میں رہتی ہے، اس ریوڑ میں نہیں ملا تو دوسرے ریوڑ میں جاتی ہے، پانی ملا تو ادھر آتی ہے، بھوک کو ڈھونڈتی پھرتی ہے، یعنی اس کے نزدیک اپنی خواہش کی تلاش ہے، نہ اس ریوڑ میں استقرار ہے، نہ اس ریوڑ میں استقرار ہے۔ اگر اسے لگتا ہے کہ اس کی خواہش اس ریوڑ میں پوری ہو سکتی تو ادھر آ جائے، اور اس کی خواہش پتہ چلے اس ریوڑ میں پوری ہوگی تو ادھر آ جائے۔ تو ایسے ہی منافق بھی بے چینی کا اور بے کلی کا شکار ہے، نہ اس کو کفر پر اعتماد ہے، نہ اس کو ایمان پر اعتماد ہے، اس کے نزدیک اس کی اپنی ضرورتیں اور مصالحے ہیں۔ اگر اسے لگتا ہے کہ کافروں سے فائدہ ہوگا تو کافروں سے جا ملتا ہے چپکے سے، اسے لگتا ہے کہ مسلمانوں سے فائدہ ہوگا تو مسلمانوں میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ادھر بھی آ کر بیٹھتا ہے، ادھر بھی آ کر بیٹھتا ہے، ان سے بھی اپنا ہونے کی حامی بھرتا ہے، ان سے بھی اپنا ہونے کی حامی بھرتا ہے، لیکن یہ ہے کسی کا نہیں، کس کا ہے؟ مفادات کا بندہ ہے، جہاں مفادات اس کو نظر آتے ہیں انہی کے ساتھ جا کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو منافق کا اپنا کوئی منہج نہیں ہوتا، اپنا کوئی نقطۂ نظر نہیں ہوتا سوائے اپنی خواہشات اور مفادات کے۔ منافق کی مثال تو اس بکری کی طرح ہے جو سرگرداں پھرتی ہے دو ریوڑوں کے درمیان، کبھی چلی جاتی ہے اس ریوڑ کی طرف اور کبھی چلی جاتی ہے اس ریوڑ کی طرف۔ رواہ مسلم۔ اوپر سر کا بیان ہے تو سر جادو ٹونا کرا دیتے ہیں، آج کل بھی عام چل رہا ہے بہت زیادہ، اور لوگوں کا مطلب کیا ہوگا یہ کہ مطلب اسی دائرے میں سر کرانے سے جو بھی جادو کرتا ہے اور جادو کراتا ہے دونوں ایک ہی درجے کے مجرم ہیں، کرنے والا بھی اور کرانے والا۔ اس کو تو وہ کام چل رہا ہے، اللہ حفاظت حضرت یہ پوچھنا تھا، جیسے بہت ساری احادیث ہیں ایک جیسی ہیں، مسلم میں بھی، بخاری میں بھی اور مشکات میں بھی کافی آپ بتاتے ہیں، تو اس پر کسی محدثین نے کام کیا ہے کہ ایک جگہ جمع کی ہوئی کتاب میں سبھی احادیث کو صرف ایک ایک لی ہو، جملوں کا فرق انہوں نے اس طرح سے، جیسے آپ یہ لکھتے سائٹ میں، اس طرح سے بتا دیا ہو کہ اس حدیث کی 5 طرح سے تفصیل لکھی ہے فقہاء کرام نے؟ پاکستان میں یہ کام ہو رہا ہے، ابھی چل رہا ہے۔ اچھا، اس طرح کام کر رہے ہیں کہ ایک روایت وہ لیتے ہیں، مثلا انما الاعمال بالنیات جو بخاری کے اندر سب سے پہلی روایت ہے، اس کو انہوں نے لیا، اس کو 1 نمبر دیا۔ اب وہ جتنی سندوں سے مذکور ہے اور جتنے الفاظ اس کے علیحدہ علیحدہ ہیں، اب ان سب کو وہ ذیلی نمبر دیتے ہیں، 1/1، 2/1، 3/1، 4/1، 5/1، اور جتنی سندوں سے بھی اور جتنے الفاظ سے بھی یہ روایت ہے سب کو ایک جگہ، پھر دوسری کو، پھر تیسری کو۔ تو یہ کام چل رہا ہے اور یہ بہت اہم کام ہے، اس میں وقت بھی لگے گا۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ کی ذریعے نگرانی پاکستان میں یہ کام ہو رہا ہے، یعنی جب یہ کام ہو جائے گا تو آپ جو ہے کمپیوٹر میں
ایک حدیث کو ڈالیں گے، حدیث نمبر 100 مثال کے طور پر، تو حدیث نمبر 100 جیسی آپ ڈالیں گے نیٹ پہ تو اس پہ اسکرین پہ وہ ساری حدیث نمبر 100 جو ہے اس حدیث کو جتنی طریقے سے بھی نقل کیا گیا ہے، جتنے الفاظ سے بھی نقل کیا گیا ہے، جتنی سندوں سے نقل کیا گیا، وہ سب ایک ساتھ آ جائیں گے، یعنی پوری روایت کا خاکہ ایک ہی مرتبہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ حدیث نمبر 200 ڈال دیجیے، حدیث نمبر 204 ڈال دیجیے، جو نمبر ڈالیں گے تو جو اصل سرکل نمبر ہوگا نا وہ ایک نمبر ہوگا، پھر اس کے ذیلی نمبر ہوں گے، تو جو نمبر بھی آپ ڈالیں گے وہ اس نمبر کی حدیث کھلے گی اور پھر اس کے نیچے وہ تمام کے تمام طرق اور تمام کے تمام الفاظ آ جائیں گے جن طرق اور الفاظ سے وہ روایت موجود ہے۔ اب یہ کام چل رہا ہے، پورا نہیں ہوا۔